یہ وہ والا مافیا ہے جناب جو ہماری آپ کی بچوں کی اور آنے والی نسل کی زندگیوں کے ساتھ سرعام کھلواڑ کرتا ہے۔ ایک وہ اپنے جو ذرائع تھے ان سے میں نے کنفرم کرا، انہوں نے کہا جی یہاں پر جو ہے وہ کام ہو رہا ہے، انلیگل کام جس کو کہتے ہیں نا، وہ والے جانور تھے وہ جو بیمار لاغر اور اس قدر تھے کہ وہ چل بھی نہیں سکتے۔ آپ کہیں گے نا کہ آپ نے ریٹ زیادہ لگایا ہے تو وہ آپ کو 4 باتیں سنائے گا۔ ناظرین، آپ نے مثال سن رکھی ہوگی کہ آوے کا آوا ہی بگڑا پڑا ہے۔ یہ پنجابی کی مثال ہے، میں اب اسے اردو میں کروں گا تو یہ اس کا تہس نہس ہو جائے گا، لیکن یہ مثال پنجابی میں ہی اچھی لگتی ہے کہ آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھے ہیں، انجام گلستاں کیا ہوگا۔ بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ آج جو شخصیت موجود ہیں، انہوں نے حال ہی میں ہمارے ساتھ ایک پروگرام کیا تھا جس میں انہوں نے ایک لاہور کی معروف بریانی والے کے کچے چٹے کھول کر آپ کے سامنے رکھے تھے۔ آج یہ ایک اور کچا چٹا کھولنے جا رہے ہیں اور اس کے شاہدین میں سے میں بھی ایک ہوں، اور انہیں مخبر کا لقب دے دیا گیا ہے۔ یہ مخبر ہیں یا صحافی ہیں یہ ان سے پوچھیں گے، لیکن معاملہ کیا ہے کہ معاملہ انہوں نے دودھ کی ملاوٹ کے حوالے سے اور دودھ کو مطلب مختلف طریقوں سے جو غلط طریقے ہیں اس طرح سے بنانے کے حوالے سے جب بے نقاب کیا تو دودھ والوں نے، دودھیوں نے انہیں مخبر قرار دے دیا۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ عثمان مغل آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ عثمان آپ کے وقت کا۔ بتائیے گا کہ مخبر کیوں ہیں یار، آپ کیوں مخبریاں کرتے ہیں؟ کوئی ہے کوئی کام کرنے والا یار؟ دیکھیں کہ اگر یہ لوگ میرے اس کام کو مخبری کا لفظ دیتے ہیں تو یہ میں بار بار کروں گا اور ہر بار کروں گا اور ان کو بے نقاب کروں گا اور ان کو منظر عام پر لے کر آؤں گا۔ جیسا کہ پہلے آپ نے جو ہے نا، ہم نے ایک نجی بریانی کا نام دیا تھا اور اس کا پھر بھی اتنی اسے رسپیکٹ دی کہ چلیں ادارے کا تھوڑا سا لحاظ کر لیتے ہیں، نہیں ہم لیتے۔ لیکن اس بار جو ہے نا دیکھیں، ان لوگوں کا بہت بڑا ایک گروہ ہے جنہوں نے پراپر طور پہ جو ہے وہ مختلف پوش ایریا کے اندر، اوکورڈ ایریا کے اندر جو ہے اس طرح کے انہوں نے دندے کر رکھے ہیں۔ یہ وہ والا مافیا ہے جناب جو ہماری آپ کی بچوں کی اور آنے والی نسل کی زندگیوں کے ساتھ سرعام کھلواڑ کرتا ہے۔ اچھا یہ کرتے کیا ہیں، یہ پورا بیگ جو ہے ایک 100 kg کا بیگ ہوتا ہے۔ جب اس کو تیار کرتے ہیں تو تقریباً 1500 لیٹر جو ہے وہ دودھ تیار ہو جاتا ہے ایک 100 کلو کے بیگ سے۔ اس کے اندر جو ہے وہ ویجیٹیبل آئل ڈالا جاتا ہے، اس کا جو ہے فلیور تھوڑا سا۔ ہمیں ٹیکنیکلٹیز نہ بتائیں، ہمیں بتائیں پیسے کتنے لگتے ہیں اور یہ کماتے کتنے ہیں۔ دیکھیں کہ ایک بندہ بغیر بھینس لائے، بغیر اسے کھلائے پلائے، بغیر اسے ساری اس کی جو ہے وہ حفاظت کیے، اگر وہ لوہے کی مجھے جسے جو ہے یہ لوگ نام دیتے ہیں نا، لوہے کی بھینس جو ہے وہ دودھ دے رہی ہے جی، یہ وہ والی بھینس ہے جو بڑے بڑے وہ مشینوں کے اندر اس کو تیار کرتے ہیں۔ اور اس کی جو پرافٹ ابھی بات کی تو آپ اندازہ کر لیں، آپ کا لگنا کیا صرف پانی اور وہ تھوڑا سا جو ہے وہ، اگر آپ نے 1000 روپیہ لگایا ہے تو آپ نے اس سے جو ہے نا وہ 10,000 کمانا ہے۔ یہ بتائیں کہ اب یہ جو صورتحال بنی ہے، آپ کو انہوں نے باقاعدہ طور پہ ایک وائس میسج، میرے خیال میں پہلے ناظرین کو وہ وائس میسج سنوا دیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور محتاط رہنے کا کہہ رہے ہیں کہ جناب محتاط رہیں اس ایک شخص سے، یہ محتاط رہیں جی، یہی وہ شخص ہیں۔ اور آپ دودھیو آپ بھی جو ہے نا وہ اس حوالے سے باز رہیں، کیونکہ یہ آپ کو جہاں پہ بھی نظر آئیں یہ آپ کا کچا چٹا کھولنے آئیں گے۔ سنیں ذرا آڈیو۔ یہ ساری برادری نو السلام علیکم جناب اللہ، میں ایک ویڈیو گروپ 'ਚ سینڈ کیتی ہے جندے تے اپنا دودھ دے خلاف کاروائی کیتی ہے۔ عثمان مغل ہے جڑا کہ اپنا فوڈ اتھارٹی دا اپنا مخبر ہے، جڑا لاہور دیاں گلیاں محلیاں 'ਚ پھردا رہندا ہے، اجنبی بن کے، اور اس تو بعد وہ جدو اپنا ٹریس کر لیندا تے پھر ریڈ کرواਉਂدا ہے۔ یہ باقاعدہ ان کی تصویر تیاری ہے۔ سارے دوست جتھے جتھے بھی نے احتیاط کرن تے خیال رکھن کہ یہ بندہ جو ہے تصویر ان کی آ رہی ہے عثمان مغل کا نام۔ ناظرین، آپ نے وائس میسج سنا جو کہ یہ دودھ کا کام کرنے والے، جو اصل میں دودھ نہیں ہے اس کا کام کرنے والے ایک شخص نے، جو کہ اس پوری سوسائٹی کو لیڈ کر رہا ہے، اس نے اپنے تمام تر سٹیک ہولڈرز کو یہ میسج فارورڈ کیا ہے کہ یہ مخبر ہے۔ اچھا مخبر صاحب معاف کیجیے گا، چونکہ اب آپ کو انہوں نے مخبر کہا ہے تو میں جان کی امان پا کے آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو ایک کام ہے، اب دودھ کی ملاوٹ سے شہری ویسے پریشان ہیں، کیا کریں؟ ڈبوں والے دودھ پہ چلے جائیں، وہ کوئی کیا وہ ٹھیک ہے؟ ڈبے کے دودھ کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی تضاد ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخرکار ہم پئیں کیا، دودھ کون سا پئیں؟ سوال یہ بھی نہیں پیدا ہوتا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسی آپ نے وہاں پہ نوبت کریٹ کر دی کہ وہ اسے یہ میسج کرنا۔ یہ معاملہ کچھ اس طرح ہوا کہ صبح پنجاب فوڈ اتھارٹی کی جانب سے جو ہے وہ مجھے ایک کال آتی ہے
کہ سر ایسے ایسے جو ہے نا وہ اطلاع ملی ہے تو ذرا کنفرم کریں. میں نے کہا ٹھیک ہے جی. وہ اپنے جو ذرائع تھے ان سے میں نے کنفرم کرا. انہوں نے کہا جی یہاں پر جو ہے وہ کام ہو رہا ہے, انلیگل کام جس کو کہتے ہیں نا, وہ ملاوٹ بھی کی جا رہی ہے, اور یہاں پر جو ہے وہ غیر قانونی سلاٹر ہاؤس قائم ہے باقاعدہ طور پر, جہاں وہ بوڑھے, لاغر اور کمزور جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے, ذبح خانہ جسے سلاٹر ہاؤس کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. وہ ہوا یہ کہ میں بھی جو ہے نا وہ اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں پر ریڈی ہوا. ہم نے جا کر دیکھا تو وہاں پر واقعی تقریباً دونوں حویلیوں کے اندر غیر قانونی طریقے سے جانوروں کو ذبح کیا جایا تھا, اور وہ والے جانور تھے وہ جو بیمار, لاغر اور اس قدر تھے کہ وہ چل بھی نہیں سکتے. یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ ایک میں نے سلاٹر پکڑا, اور لوگ تو کھا رہے ہیں. آپ اپنے بارے میں بھی سوال کرنا جو ہے نا وہ نہیں کریں گے. کیوں؟ آپ کہیں گے نا کہ آپ نے ریٹ زیادہ لگایا ہے تو وہ آپ کو 4 باتیں سنائے گا, اور ایک گل کہے گا جی حکومت کو دیں جس یہ کر رہی ہے, اسے پوچھتے نہیں ہیں, میرے پاس آ جاتے ہیں, یہ کرتے ہیں. یعنی کہ ان لوگوں نے بھی آگے مختلف طرح کے حربے جو ہے وہ بنائے ہوتے ہیں پہلے ہی. اور ابھی جو ان صاحب نے بات کی ہے کہ یہ جی مقبرہ ہے, یہ گلیوں میں پھر رہا ہے, تو اس کو میں بتاتا چلوں کہ آپ کے اوپر جو ہے اس کنجا سخت ہو چکا ہے. ایف آئی اے کے اندر جو ہے نیشنل سائبر کرائم کے تحت اس کے اوپر جو ہے وہ اپلیکیشن بھی لانچ کروں گا. اس کے بعد جو ہے متعلقہ ہائی کورٹ سے جو ریٹ ہے وہ بھی پٹیشن ہو گئی. اس کے بعد اس کو بتائیں گے کہ آپ کون سا کام کرتے تھے اور ہماری مخبری جو تھی وہ کیا ہوتی تھی. بہت شکریہ عثمان مغل صاحب کی, آپ نے گفتگو سنی. مجموعی طور پر اگر بات کی جائے تو اس طرح کے جو صحافی ہیں وہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر روزمرہ کی بنیاد پر آپ تک وہ تفصیلات پہنچاتے ہیں جو آپ کی اپنی زندگی میں انتہائی اہمیت کی حامل ہوتی ہے. لیکن بہرحال تنقید کرنا کوئی بری بات نہیں ہوتی, لیکن تنقید برائے تنقید کرنا ایک یقینی طور پر برا عمل ہے جس سے اجتناب کرنا چاہیے. لیکن میں بہرحال میں ان جتنا بہادر تو نہیں, لیکن کم از کم ان کے ٹیم کا حصہ بن کر ہم آپ کو کچھ دکھائیں گے, اور آنے والے دنوں میں آپ کو کچھ یہ ریالٹی دکھائیں گے کہ جو لوگ یہ کام میں ملوث ہیں ان کو ایکسپوز کر کے آپ کے سامنے ان کا اصل چہرہ رکھیں گے. احمد ریاض بلوچ کو فی الوقت کے لیے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.